دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 27ویں رجب کو کون سی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آسان وظیفہ چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ آسان وظیفہ چینل میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری آج میں بتانے والا ہوں کہ شب معراج یعنی معراج کی رات میں کون سی نفلی نماز پڑھنا چاہیے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ نفل نماز جو 27 رجب کو پڑھی جاتی ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، اور میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا 27ویں رجب کی روزے کی کیا کیا فضیلت ہے۔ دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کی حیات رکھی ہے تو آپ 27ویں رجب کو ضرور اپنی گناہوں کی مغفرت کرائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی نیک اور برکت والی رات ہے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں، زیادہ بہتر یہ ہے اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے، جسے قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ آپ ایک چیز اچھے سے دھیان رکھیں کہ نماز آپ پر فرض ہے اور جماعت آپ پر واجب ہے، یعنی آپ نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور جماعت کو چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد جب سے آپ ہوشیار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک اگر آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ نفلی نماز کو پڑھنے کے بجائے اگر آپ قضائے عمری پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر فرض نماز کی قضا واجب ہوتا ہے۔ دوستو اس کا پڑھنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ کب سے آپ نے نماز شروع کی ہے، مثلا آپ نے نماز 20 سال میں شروع کی ہے جبکہ آپ بالغ 12 سال میں ہوئے تھے، تو بالغ ہونے کے بعد ہر کسی پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ 9 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ جب سے آپ ہوشیار ہوئے ہیں، اگر ان دنوں میں آپ نے نماز شروع نہیں کی ہے تو اب آپ پر ضروری ہے جو نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہے آپ اس کو سب سے پہلے ادا کریں۔ ایک رات میں تمام نمازیں تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکے آپ نمازیں ادا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے اسٹارٹ کریں۔ اس کی نیت کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی جو پچھلی مجھ سے قضا ہوئی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی ترتیب سے آپ فجر کی نماز قضا پڑھنے کے بعد پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر۔ دوستو اسی ترتیب سے جتنی ہو سکے پڑھیں، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ مکمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم 27ویں رات سے آپ دل میں ایک عہد کر لیں کہ یا اللہ یا پروردگار میری اس قضا نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر میری زندگی باقی رہی تو میں کل سے ہر نماز میں ایک ایک وقت کی قضاء عمری پڑھا کروں گا۔ دوستو اس طریقے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کریں گے اور نماز قضا ادا کریں گے تو اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ضرور آپ پر رحم فرمائے گا۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ادا آپ نے نہیں کی اور ایسے میں آپ اگر دنیا سے فوت ہو گئے تو آپ کے ذمے میں باقی رہے گا۔ آپ خود ہی جانتے ہیں اگر آپ نے واجب ترک کر دیا اور ایسے ہی آپ موت آ گئی آپ کو تو اس کا عذاب ہے۔ میرے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں گے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل آسان وظیفہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔